السلام علیکم ناظرین، بولم 11 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں جاندارلی کے گھر میں مصطفیٰ اور مہربان ملتے ہیں۔ مہربان اس سے کہتی ہے، میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا مصطفیٰ، تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ حلیمہ خاتون سے بھی میں نے تمہارے لیے مدد مانگی۔ آتماجہ بھی ایک جانب کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ مہربان مزید کہتی ہے، مصطفیٰ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہے، مگر مصطفیٰ اس سے کہتا ہے، بس بہت ہو گیا مہربان۔ مہربان مزید کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم میری آواز سنے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن میں نے کئی بار چھت سے رسی لٹکائی اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ جانتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں ناکام کیوں ہوئی؟ میں نے سوچا کہ میری موت کے بعد تم ٹوٹ جاؤ گے۔ جواباً مصطفیٰ کہتا ہے، مہربان اب سے ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، ہم سب کچھ دفن کر دیں گے اور اپنی زندگی ایسے گزارتے رہیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج ہم آخری بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ماضی میں کیا ہوا سب بھول جاؤ۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اب جاؤ۔ مہربان پریشان ہوتے ہوئے کچھ کہنے لگتی ہے تو مصطفیٰ غصے سے کہتا ہے، میں نے کہا چلی جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی مہربان جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر آگے بڑھتی ہے تو جاندارلی سامنے آتا ہے اور کہتا ہے، خوش آمدید مہربان بیٹی، خالہ سلطانہ کیسی ہیں؟ کیا ان کی طرف سے کوئی درخواست ہے؟ مہربان کہتی ہے، وہ آپ کے لیے خیریت کی دعا کر رہی ہیں۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے، میں خالہ سلطانہ کو جانتا ہوں، اگر وہ خیریت کی دعا کر رہی ہیں تو وہ کچھ مانگنے والی ہیں۔ مہربان کے اشارے پر جاندارلی اس کے ساتھ ایک کمرے میں جاتا ہے اور سامنے آنے والے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اندر مہربان اس سے کہتی ہے، خالہ سلطانہ نے سنا ہے کہ ہمارے سلطان قسطنطنیہ فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہیں۔ تو جاندارلی کہتا ہے، میری رائے ہر کوئی جانتا ہے، قسطنطنیہ کی دیواریں ناقابل تسخیر ہیں، ہمارے دل بھی مغرب کی فتوحات کے لیے دھڑکتے ہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ مہربان کہتی ہے، خالہ سلطانہ آپ کو وہ بات بتانا چاہتی ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پرچی اسے دیتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، جب مارا خاتون قسطنطنیہ میں ہوں گی، محمد وہاں حملہ نہیں کر سکتا۔ خبر پڑھنے کے بعد جاندارلی مہربان کی جانب دیکھتا ہے تو مہربان کہتی ہے، عنقریب مارا خاتون پائتخت چھوڑ دیں گی۔ اگر آپ یہ مان لیں تو خالہ سلطانہ آپ کی ماضی میں کی گئی غلطیوں کو بھول جائیں گی اور آپ کا نام ان لوگوں میں سے نکال دیں گے جن سے وہ اپنا انتقام لینا چاہتی ہیں۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے، میں ان کے بیٹے کی موت میں ملوث نہیں ہوں، ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہربان چلی جاتی ہے۔ مہربان کے جانے کے بعد جاندارلی کہتا ہے، واہ مہربان واہ۔ دوسری جانب فرینکس اورہان کے ساتھ سمندر کے کنارے سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہاں موجود کمانڈر سے پوچھتا ہے، کیا تیاریاں مکمل ہیں؟ تو کمانڈر کہتا ہے، مکمل ہیں، ہمارے چوکیدار قلعے کے چاروں طرف موجود ہیں، میں نے سنا ہے کہ مالکوچ اوغلو بالی صاحب بھی یہاں آس پاس ہیں۔ تو فرانکس کہتا ہے، ہم اکنجی دستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، فکر نہ کرو، تم میرا اشارہ ملتے ساتھ ہی حملہ کرو گے اور ہان صاحب تمہارے ساتھ آئیں گے۔ انہیں بالی بے سے اپنا پرانا بدلہ لینا ہے، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، خاص کر کے بالی بے کو۔ پھر اورہان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب محمد اکنجیوں کے سربراہ کا سر بغیر دڑ کے دیکھے گا تو وہ جان جائے گا کہ بازنطین کے ایلچی کا سر کاٹنے کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ادرنی میں جاندارلی اور مصطفیٰ سے ملنے کے بعد مہربان خالہ سلطانہ تک جا پہنچتی ہے۔ خالہ سلطانہ اسے پوچھتی ہے، تم جلدی آ گئی مہربان؟ تو مہربان کہتی ہے، ریحان آغا وقت کا حساب رکھتے ہیں اس لیے میں جلدی آ گئی، میں نے آپ کا سلام جاندارلی کو پہنچا دیا ہے۔ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، پھر ہمیں واحد کام جو کرنا ہے مارا کو یہاں سے بھیجنا ہے۔ مہربان پوچھتی ہے، میرے سلطانہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ہم آخرکار یہ کیسے کریں گے؟ ہم مارا کو محل سے دور بھیجنے کے لیے سلطان کو کیسے قائل کریں گے؟ جواباً خالہ سلطانہ کہتی ہے، او بولی لڑکی، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، مارا خاتون یہ خود کریں گی، آؤ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جوئے میں ناکامی کے بعد دوغان مایوسی کے عالم میں بازار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کام کاج کی تلاش میں ہوتا ہے، تاجروں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور کوئی بھی اسے منہ نہیں لگاتا۔ دوغان کبھی ایک در پہ اور کبھی دوسرے در پہ پہنچتا ہے، مگر ہر طرف مایوسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جانشری محل میں سپاہی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور سامان اٹھا کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے آگے بڑھنے والا جاندارلی یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے، یہ آغا بوجھ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں؟ دوغان کے جانے کے بعد سب روایات بھول گئے ہیں۔ پھر آگے بڑھ کر ابراہیم سے پوچھتا ہے، ابراہیم کیا ہو رہا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے جو تم خود بوجھ اٹھا رہے ہو؟ وہ سب کہاں ہیں؟ جواباً ابراہیم کہتا ہے، آغا مصطفیٰ اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے کچھ آغاؤں کو توپ خانے بھیجا ہے، اربان استاد کو مدد چاہیے تھی۔ جاندارلی غصے سے کہتا ہے، کیا جانشری کوئی ملازم ہیں کہ وہ معمولی کام کریں گے؟ بہرحال فکر نہ کرو، اپنے کام پر واپس جاؤ۔ پھر مصطفیٰ کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو مصطفیٰ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے ابھی یہ جگہ سنبھالی ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شدید غصے میں اس کے کمرے کی جانب بڑھتا ہے۔ ادھر دوغان کام کی تلاش کرتے کرتے ایک دھوبی کی دکان پر جا پہنچتا ہے اور وہاں موجود بچے سے کہتا ہے، میں کام کی تلاش میں ہوں، اسی لیے آیا ہوں، کیا میرے کرنے کے لیے کوئی کام ہے؟ اس لیے میں دکان کا مالک وہاں پہ آتا ہے اور یہ سن کر کہتا ہے، ہمارے پاس جو کام ہے وہ جانشری کے لیے نہیں ہے، یہ مشکل ہے، بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نہیں کر سکتا۔ دوغان پوچھتا ہے، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا میں کوئی ایسا شخص ہوں جو ہمت ہار جائے؟ تو دکاندار کہتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، تم کام چاہتے ہو یہ رہا کام۔ یہ سنتے ساتھ ہی دوغان کام کرنے کے لیے یعنی کہ کپڑے دھونے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ادھر جاندارلی مصطفیٰ کے کمرے میں جاتا ہے تو مصطفیٰ کھڑے نہ ہوتے ہوئے اس سے کہتا ہے، بیٹھیں پاشا۔ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے، نہیں، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، ہمارے آغا کب سے معمولی کام کرنے لگ گئے مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کہتا ہے، یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے اور جو حکم دیں گے سپاہی
سپاہی وہی کریں گے، بالکل آپ کی طرح۔ اس کا رویہ دیکھ کر جاندارلی کہتا ہے، آتماجا ہم نے بیکاری میں دوغان کو باہر پھینک دیا، وہ روایات جانتا تھا، وہ نہ تو ہمارے سامنے ایسے بیٹھتا تھا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں سے معمولی کام کرواتا تھا۔ جسے ہم سفید کہتے تھے وہ کبھی بھی اسے سیاہ نہیں کہتا تھا، مختصر یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا یہ حساب لگائے بغیر کہ اس کا پٹا کون پکڑے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ مصطفیٰ کھڑے ہو کر کہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دوغان کے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے، کیا آپ یہاں مجھ سے جانشری کے بارے میں سوال کرنے آئے ہیں؟ خلیل پاشا آپ کیا چاہتے ہیں بتائیں مجھے۔ تو جاندارلی کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم قسطنطنیہ کے معاملے میں بہت دلچسپی لے رہے ہو، تم سلطان کی موجودگی میں اور حویلی میں بھی بہت بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہو۔ مصطفیٰ پوچھتا ہے، تو کیا مجھے سلطان کے خلاف جانا چاہیے؟ یہ سن کر جاندارلی کہتا ہے، ہرگز نہیں، ہمارے سلطان کی بات کو لٹکا کر نہیں رکھا جا سکتا، البتہ تمہارے مہربان کو دیا گیا وعدہ بھی تو ہے، لگتا ہے کہ تمہارا پٹا ڈھیلا ہو گیا ہے، اگر مہربان ابھی تک زندہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تاہم کل کیا ہوگا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی آگے بڑھتا ہے مگر واپس پلٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے، یہ بڑی توپ، کل جب اسے آگ لگائی جائے گی تو میں بھی وہی ہوں گا، تمام سپاہیوں کو وہاں جمع نہ کرو تاکہ وہ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی چلا جاتا ہے اور مصطفیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے، خلیل پاشا اور جاگ میں آ کر مجھے دھمکیاں دینا کیسا ہے دیکھ لو گے تم۔ بازار میں مہربان ایک شخص کو چٹھی اور سونا دیتی ہے، ریحان آغا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر دھوبی کی دکان میں دوغان کپڑے دھو رہا ہوتا ہے، کپڑے دھوتے دھوتے وہ خود سے کہتا ہے، اے عظیم دوغان، جس گڑھے میں تم گرے ہو اس کی حالت دیکھو کیونکہ سب تمہارا کیا درا ہے۔ بازار ہی میں سے قاضی خضر سپاہیوں کے ساتھ ترازو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور دکانوں میں جا کر وہاں موجود چیزوں کا ناپ تول کرتے ہیں تو ایک دکان پر روٹی کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر خضر افندی کہتے ہیں، ماشاءاللہ اس کا وزن مقرر کردہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اپنے اہل و عیال کا حق بازار میں نہ دو اور بازار کا حق گھر نہ لے جاؤ، آپ کی تجارت میں برکت ہو۔ انہیں بازار میں دیکھ کر لڑکا دوغان کے پاس جا کر کہتا ہے، نئے قاضی نے دکانوں کا معائنہ شروع کر دیا ہے۔ دوغان پوچھتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جواباً بچہ کہتا ہے، سب خضر چلیبی کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر دوغان مزید پریشان ہو جاتا ہے تو بچہ اس سے پوچھتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہاں بھی آئیں گے؟ اس پر دوغان کہتا ہے، یہاں سے آنے والی بھوک اگر برداشت کر سکتا ہے تو یقیناً آئے گا۔ باہر خضر چلیبی ایک ایک دکان پر جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایک شخص دکاندار کو نال دکھاتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری بنائی گئی نال نے گھوڑے کو لنگڑا کر دیا ہے۔ دکاندار پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے گھوڑے کے لنگڑا ہونے کا سبب میرا بنایا گیا نال ہے؟ جواباً وہ شخص کہتا ہے، چال باز انسان، کیا تم نے یہ نہیں بنایا؟ دکاندار نال دیکھتے ہوئے کہتا ہے، گھوڑوں کے نال ایک جیسے ہوتے ہیں، کون جانتا ہے کہ تم نے یہ کہاں سے لیا تھا؟ پھر نال پھینکتے ہوئے کہتا ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ منظر دیکھ کر خضر چلیبی ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، تم یہ بات تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی کر سکتے ہو، تمہاری بحث کا کیا سبب ہے؟ یہ سن کر دکاندار ایک دم سے پرسکون ہو جاتا ہے اور ڈرتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے مسئلہ حل کر لیا ہے قاضی افندی، مگر گاہک کہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس آدمی نے میرے گھوڑے کو لنگڑا کر دیا ہے۔ خضر افندی پوچھتے ہیں، اس نے یہ کیسے کیا؟ تو گاہک کہتا ہے، کچھ عرصہ پہلے میں اس کے پاس گھوڑے کا نال لینے آیا تھا، اس نے ایک دو دن میں بنا لیا، میں نے گھوڑے کو پہنایا، گھوڑے کو تکلیف ہوئی مگر میں نہیں سمجھ پایا، تھوڑی دیر بعد گھوڑا مزید بدمزاج ہو گیا، تاہم میں نے گھوڑے کو کام میں لگائے رکھا، اگر مجھے معلوم ہوتا یقیناً اس سے کام نہ لیتا، مگر میں محسوس نہیں کر سکا، اب میں یہاں اپنا حق لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر خضر چلیبی دکاندار سے پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے، میں یہ دیکھ کر خضر چلیبی کہتے ہیں، تمہاری بوکھلاہٹ کو دیکھیں تو یہ سچ ہے، پھر تم نے اس آدمی کو کیوں نکالا؟ تم نے اسے اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ دکاندار التجا کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے معاف کر دیں افندی، مگر خضر چلیبی سپاہیوں سے کہتے ہیں، اسے محسوس کرواؤ کہ پاؤں میں درد ہونے کا کیا مطلب ہے، 40 ڈنڈے اس کے پاؤں پر مارے جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی جانشری سپاہی اسے زمین پہ لٹا دیتے ہیں اور خضر چلیبی کے اشارہ کرتے ساتھ ہی اس کی دھلائی شروع ہو جاتی ہے۔ پورا بازار یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور لوگ اس سے کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ خضر چلیبی سپاہیوں سے کہتے ہیں، اس کے گھوڑے کو بھی لے جاؤ، تم نے اسے تکلیف دیتے ہوئے اسے کام کروایا، کیا تم میں رحم بالکل بھی نہیں تھا؟ اس گھوڑے کو استبل میں لے جاؤ، یہ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے اس کا خیال رکھا جائے۔ سپاہی گاہک اور گھوڑے کو بھی لے جاتے ہیں اور خضر چلیبی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔